بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ 1181 عیسوی کا ہے۔ قاہرہ میں ایک مسجد تھی جو اتنی بڑی نہیں تھی کہ لوگ وہاں جمعہ کی نماز پڑھتے، اور اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ نمازیوں کی کمی ہوتی۔ یہ قاہرہ کے اس علاقے میں تھی جو شہر کا قریبی مضافات یا شہر کے باہر کا علاقہ تھا، جہاں درمیانی اور اس سے کم درجے کے لوگ رہتے تھے۔ مذہب کا احترام انہی لوگوں میں رہ گیا تھا، مگر ان کی بد نصیبی یہ تھی کہ تعلیم سے بے بہرہ تھے، جذباتی استدلال اور دلکش الفاظ سے فوراً متاثر ہوتے اور انہیں قبول کر لیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں آ کر جو نئی فوج تیار کی تھی، ان میں سے یہاں کے مقامی افراد زیادہ بھرتی ہوئے تھے، جس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ ذریعہ معاش تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کی تنخواہ میں کشش پیدا کی تھی اور متعدد سہولتیں بھی دی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ لوگ جہاد کو فرض سمجھتے تھے، وہ اسلام کے نام پر جان اور مال قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس دور میں اس جذبے کی شدید ضرورت تھی۔ سرکاری طور پر ان کے خلاف صلیبی دنیا عالم اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی تھی۔ 6-7 مہینوں سے یہ گمنام سی مسجد مشہور ہو گئی تھی۔ یہ شہرت نئے امام کی بدولت تھی، جو عشاء کی نماز کے بعد درس دیا کرتا تھا۔ پہلا پیش امام صرف 3 روز پہلے ایسی بیماری سے مر گیا تھا جسے کوئی حکیم اور سیانہ سمجھ ہی نہ سکا۔ وہ پیچس کے درد اور آنتوں کی سوزش کی شکایت کرتا تھا، اسی روگ سے مر گیا۔ وہ عام سا ایک مولوی جو صرف نماز باجماعت پڑھاتا تھا۔ اس کی وفات کے اگلے ہی روز سرخ و سفید چہرے اور بھوری داڑھی والا ایک مولوی آیا، جس نے امامت کے فرائض اپنے ذمے لینے کی پیشکش کی۔ لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ وہ کہیں جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ علم کا شیدائی اور مذہب کے سمندر کا غوطہ خور ہیں۔ وہ خاطر و مدارت اور لوگوں سے نذرانہ وصول کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کی ضرورت صرف یہ تھی کہ اسے کشادہ اور اچھا مکان مل جائے، جہاں وہ 2 بیویوں کے ساتھ عزت سے اور پردے میں رہ سکے۔ لوگوں نے مسجد کے قریب ہی اسے ایک مکان خالی کر دیا، جس میں کئی کمرے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ اس مکان میں آیا۔ بیویاں سیاہ برقعوں میں مستور تھیں، ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے، پاؤں تک چھپے ہوئے تھے۔ اسے لوگوں نے ضروری سامان وغیرہ دے کر آباد کر دیا۔ لوگ ایک تو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئے، لیکن جس جادو نے انہیں اس کا گرویدہ بنایا وہ اس کی آواز کا جادو تھا۔ اس مسجد میں اس نے پہلی اذان دی تو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچی سناٹا سا طاری ہو گیا۔ ایک مقدس ترنم زمین و آسمان پر وجد طاری کر رہا تھا۔ ایک طلسم تھا جو ان لوگوں کو بھی مسجد میں لے گیا جو گھروں میں نماز پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اسی رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کو پہلا درس دیا اور انہیں کہا کہ وہ ہر رات درس دیا کرے گا۔ 6-7 مہینوں میں اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بعض لوگ تو اس کے مرید بن گئے۔ اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اس پیش امام نے، جو دراصل عالم تھا، وہاں جمعہ کی نماز پڑھنا بھی شروع کر دی۔ 6-7 مہینوں بعد اس مسجد اور اس پیش امام کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ شہر کے امیر و غریب لوگ بھی اس کے درس میں جانے لگے۔ وہ اسلام کے جن بنیادی اصولوں پر زیادہ زور دیتا تھا وہ تھے عبادات اور محبت۔ وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے خلاف سبق دیتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ کر دیا تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا، جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، انسان کمزور سا کیڑا ہے۔ اس عالم کا انداز بیاں بڑا ہی پر اثر تھا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بے حد تعریف کیا کرتا تھا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ مصر کی خوش بختی ہے کہ اس ملک کی عمارت اسلام ایسے شیدائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جہاد کا فلسفہ اور مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن انہوں نے بلا حیل و حجت اسے تسلیم کر لی۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنا درس شروع کرنے لگے تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالی مقام خدا آپ کے علم کی روشنی جنات تک اور اس مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں۔ ہم آپ کے علم کی شہرت سن کر آئے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو اور عالم عالی مقام کی خفگی کا باعث نہ بنے تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائیں۔ ہم شک میں ہیں۔ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمیں جہاد کا مطلب غلط بتایا جا رہا ہے۔ 7-8 آوازیں سنائی دی گئی۔ ہم نے یہ درس نہیں سنا تھا۔ ایک نے کہا، وقت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہیں، ہم صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔
عالم نے کہا یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا فرض ہے کہ صحیح آواز کو 1000 بار دہراؤں تاکہ ہر ایک کے کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹو۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن پاک میں سے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر یوں بیان کی، یہ میرا علم نہیں، یہ فرمان خداوندی ہے کہ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کی شکل بعد میں آ کر بگڑی ہیں اور یہ انہوں نے بگاڑی ہیں جو بادشاہی کے دل دادہ ہیں۔ عیسائی بھی دوسروں کے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و جدل کو مقدس جنگ کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی ارادے سے قتل و غارت کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ صرف حکومت اور بادشاہیاں قائم کرنے کے ڈنگ ہیں۔ لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا کر لڑایا جاتا ہے اور اسی طرح بادشاہوں کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں۔ تو کیا امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا تھا۔ عالم نے جواب دیا، نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی رحمت ہو، اسے بڑوں نے جو بتایا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس عمر میں بھی سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ سلطان کے دل میں عیسائیوں کے خلاف نفرت ڈالی گئی ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ عیسائی اور مسلمان میں کیا فرق ہے، دونوں کا نبی مشترک ہے۔ آگے آ کر ذرا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محبت اور امن کا پیغام لائے تھے، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کا پیغام دے کر گئے ہیں، پھر تلوار اور زیادہ بہتر کہاں سے آ گئے؟ یہ ان لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں ہیں جو خدا کی اتنی پیاری زمین پر، جس پر صرف اسی کی ذات باری کی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکومت کرتے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضر دوں گا اور ان کی خدمت اقدس میں جہاد کا صحیح نقطہ واضح کروں گا۔ امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح جہاد شروع کر رکھا ہے جو جہالت اور بے علمی کے خلاف ہیں۔ اس نے خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ اس نے مدرسے کھول کر بھی جہاد کیا ہے، لیکن مدرسوں میں یہ خرابی ہے کہ جہاں مذہب اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں عسکری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کو خدا کے نام پر غارت گری کے سبق دیے جاتے ہیں اور انہیں تیغ زنی اور تیر اندازی سکھائی جاتی ہیں۔ جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار اور تیر کمان دو گے تو انہیں یہ بھی بتاؤ گے کہ ان سے وہ کیسے ہلاک کریں۔ ظاہر ہے کہ تم انہیں کچھ انسان دکھاؤ گے اور کہو گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں ہلاک کر دو۔ عالم کی آواز میں ایسا تاثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے مسحور ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ ورنہ ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالنے والے تم تھے۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجیوں کے سالار نہیں لے کے جائیں گے، پیش امام اور وہ عالم دین لے کر جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی قندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے تو وہ روز قیامت بھی تمہیں اپنے پیچھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ روز قیامت جس کے ہاتھ میں انسان کے خون سے لال ہوں گے اسے ساری عمر کے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نقطہ اور سمجھ لو، تم زکوٰۃ بیت المال کو دیتے ہو، بیت المال کا مالک وقت کا حاکم ہوتا ہے، زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کا حق ہے، حاکم وقت غریب اور نادار نہیں ہوتا۔ تمہاری زکوٰۃ جو بیت المال میں جاتی ہے اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے کے کام آتے ہیں، لہٰذا جو فرض ادا کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو وہ فرض ادا کر کے بھی تم دوزخ میں ٹھکانہ بنا رہے ہو، لہٰذا زکوٰۃ بیت المال میں نہ دو۔ عالم نے موضوع بدلا اور کہا، بہت سی باتیں عام ذہن کے انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں بتاتا بھی کوئی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ایک حیوانی جذبہ ہے؟ کیا تم عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہی جذبہ نہیں جو تمہیں بدکاری کی اڈوں پر لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ خدا نے خود پیدا کیا ہے، یہ کسی انسان کا پیدا کردہ نہیں۔ تم اس کی تسکین کر سکتے ہو، اس لیے تمہیں خدا نے حکم دیا ہے کہ بیک وقت گھر میں 4 بیویاں رکھو۔ اگر تم غریب ہو اور ایک بیوی بھی نہیں لا سکتے تو کسی عورت کو اجرت دے کر اس حیوانی جذبے کی تسکین کر سکتے ہو جو تمہیں خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان اسی جذبے کی پیداوار ہیں۔ مگر بدی سے بچو، 1 2 2 3 4 بیویاں گھر میں رکھو، ان بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کو بھی عسکری تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں بھی گھڑ سواری اور شاہ سواری سکھائی جا رہی ہے۔ زنانہ مدرسوں میں انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں سنبھالنے کے گر سکھائے جا رہے ہیں۔
تاکہ وہ میدان جنگ کے زخمیوں کو سنبھالیں اور اگر ضرورت پڑے تو لڑے بھی۔ یہ ایک بدعت ہے، اپنی لڑکیوں کو اس بدعت سے بچاؤ۔ یہ باتیں اپنے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی سناؤ جو مسجد میں نہیں آتے۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین، جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے اور جانے لگے۔ بعض نے اس کے ہاتھ چومے، جھک کر مصافحہ تو ہر کسی نے کیا۔ ایک ایک کر کے سب چلے گئے، صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔ اس آدمی نے لمبا چولا پہن رکھا تھا، سر پر چھوٹی سی پگڑی اور اس پر چوڑا پھولدار رومال پہنا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور سیاہ اور مونچھیں گھنی تھی۔ لباس سے وہ درمیانہ درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر ہرے رنگ کا پٹی نما کپڑا تھا جو 2 داغوں کی مدد سے اس کے سر کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ ڈھانپ رکھی تھی۔ عالم نے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی آنکھ خراب ہیں۔ دوسرے آدمی کا لباس بھی معمولی سا تھا، اس کی بھی داڑھی لمبی اور گھنی تھی۔ مسجد میں عالم کے پاس یہی 2 آدمی رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی 6 اور آدمی تھے جو جہاد کا درس لینے آئے تھے۔ وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، شاید اپنے ساتھیوں کی انتظار میں تھے۔ عالم نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا، کیوں تمہارا مسئلہ ابھی رفع نہیں ہوا؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا، میرا خیال ہے شک رفع ہو گیا ہے، ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں ہیں۔ ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے، ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھی۔ کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ تلاش تو صرف آپ کی تھی۔ اس آدمی نے جواب دیا، ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں، آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے۔ عالم نے باہر کی طرف اور بے توجہ کے انداز سے بولا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا، بارش آئے گی؟ ہری پٹی والے نے جواب دیا، آسمان بالکل صاف ہے۔ عالم نے کہا، ہم گٹائیں لائیں گے، ہری پٹی والے نے کہا اور کہا لگایا۔ عالم مسکرایا اور رازداری سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ 1 مہینے سے ہم اسکندریہ میں رہتے تھے، اس آدمی نے جواب دیا، اس سے پہلے ہم شبک میں تھے۔ مسلمان ہو فدائی؟ ہری پٹی والی نے کہا، ابھی مسلمان ہیں، اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑی زور سے ہنسا۔ میں آپ کو اس فن کا استاد مانتا ہوں۔ دوسرے نے عالم سے کہا، مجھ سے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ ہیں، آپ ناکام نہیں ہو سکتے اور کامیابی آسان بھی نہیں۔ عالم نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو شاید تم نہیں جانتے، بے شک میں نے ان تمام لوگوں کے دلوں میں جہاد اور اس کے متعلق اسلامی نظریات کے خلاف شکوک پیدا کر دیے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو مدرسے کھولے ہیں وہ شاید ہماری کوششوں کو آسانی سے کامیاب نہ ہونے دے۔ اس نے پوچھا، تم نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میں جہاد پر درس دوں؟ شعبے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے۔ ہری پٹی والے نے جواب دیا، یہ تمام الفاظ جو آپ نے درس میں بولے ہیں ہمیں وہاں بتائے گئے تھے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ جہاد کے بعد جنسی جذبے کا ضرور ذکر کریں گے۔ آپ نے اپنا سبق بڑی محنت سے یاد کیا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ وہ بولا کہ آپ ہمارا نام جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو ہم پر شک ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کا نام نہیں، صرف نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ تم کس کام سے آئے ہو؟ عالم نے پوچھا۔ فدائی کس کام سے آیا کرتے ہیں؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے؟ عالم نے کہا، ایک اونٹنی کے لیے۔ اس آدمی نے جواب دیا، آپ کے پاس 2 ہیں، ہمیں آپ کے پاس نہ بھیجا جاتا، مگر آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک نائب سالار رجب کے ساتھ شبک 3 اونٹیاں روانہ کی گئی تھی۔ ان میں سے ایک ہمارے مقصد کے لیے تھی، مگر معلوم نہیں کہ کیا ہوا کہ تینوں ماری گئی ہیں۔ رجب کی ایک سب سے زیادہ خوبصورت اونٹنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ گئی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ عالم نے ہاں بھر کر کہا، ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک بڑا ہی کارآمد سالار جو ہمارے قبضے میں تھا جلاد کی نظر ہو گیا۔ اندر چلو، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ وہ دونوں عالم کے ساتھ باہر نکل گئے۔ باہر جو 6 آدمی کھڑے تھے وہ اندھیرے میں بکھر گئے۔ وہ اب عالم کے گھر میں داخل ہوئے۔ صاف ستھرا گھر تھا، کئی کمرے تھے۔ 2-3 کمروں میں سے گزر کر وہ ایسے کمرے میں چلے گئے جو زمین پر ہی تھے لیکن زیر زمین معلوم ہوتے تھے۔ اس کے سامنے کھوڑا کبار بکھرا ہوا تھا، دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ دروازہ برسوں سے نہیں کھولا گیا اور کھولا بھی نہیں جائے گا۔ اس کے پہلو میں کھڑکی تھی، اسے ہاتھ لگایا تو کھل گئی۔ عالم اندر گیا، اس کے ساتھ یہ دونوں آدمی اندر چلے گئے۔ اندر سے کمرہ خوب سجا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ سنہری صلیب لٹک رہی تھی۔ اس کے ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دستی تصویر اور دوسری طرف حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر تھی۔ عالم نے کہا، یہ میرا گرجا ہے اور پناہ گاہ بھی۔
خطرے کی صورت میں آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے پوچھا اور مشورہ دیا، آپ کو سلیب اور یہ تصویریں اس طرح سامنے نہیں رکھنے چاہیے، یہاں تک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں۔ عالم نے جواب دیا اور ہنس کر کہا، مسلمان بڑی سیدھی اور جذباتی قوم ہے۔ یہ قوم جذباتی الفاظ اور سنسنی خیز دلائل پر مرتی ہیں جن سے انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ان لوگوں میں یہ کمزوری ابار رہا ہوں، انہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ 4 شادیاں فرض ہیں، آہستہ آہستہ انہیں بدکاری کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ مذہب کے نام پر تم مسلمان سے بدی بھی کرا سکتے ہو، نیکی بھی۔ ہاتھ میں قرآن رکھ کر بات کرو تو یہ لوگ احمقانہ باتوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ جانتے ہیں۔ میرا تجربہ کامیاب ہے، میں یہاں اپنے جیسا ایک گروہ پیدا کر لوں گا جو مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے جذبہ جہاد کو اور کردار کو قتل کر دے گا۔ عورت کے متعلق میں ان لوگوں کے نظریات بدل رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورتوں کو بھی عسکری تربیت دینی شروع کر دی ہے۔ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ عورتوں کو گھر میں قید رکھو، میں اس قوم کی نصف آبادی کو بیکار کر دوں گا۔ فوج کے خلاف نفرت کرنا ضروری ہے، ہری پٹے والے کے ساتھی نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہی کمال کر دکھایا ہے کہ قوم اور فوج کو ایک کر دیا ہے۔ وہ اس وقت اعلان کر دے کہ یروشلم یعنی بیت المقدس فتح کرنا ہے تو مصر کی ساری آبادی اس کے ساتھ چل پڑے گی، لیکن وہ ایسا اعلان نہیں کرے گا۔ عالم نے کہا، وہ دانشمند ہے، وہ جذباتی لوگوں کو پسند نہیں کرتا، وہ صرف ایک تربیت یافتہ سپاہی کو 100 کو غیر تربیت یافتہ جوشیلے آدمیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ کھوکھلے نعروں سے لوگوں کو بلکاتا نہیں، حقیقت کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، اس کی قوم کو حقیقت اور تربیت سے دور رکھیں اور اسے جذباتی بنا دیں۔ اس قوم میں شعور کی بجائے جوش رہ جائے، وہ جوش جس میں حقیقت پسندی اور دانشمندی نہ ہو اور جو دشمن کے پہلے تیر سے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تم نے سنا ہے کہ میں اپنے درس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت تعریفیں کر رہا تھا، یہ باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے۔ اس آدمی نے جواب دیا، دونوں اونٹنیاں دکھا دیں اور یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں کس وقت اور کس طرح پناہ مل سکتی ہیں، اور یہاں اپنا کوئی اور آدمی رہتا ہے یا نہیں؟ نہیں، عالم نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں رہتا۔ ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، وہ خفیہ الفاظ میں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ عالم کمرے سے نکل گیا، واپس آیا، اس کے ساتھ 2 بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیاں تھیں۔ یہی وہ لڑکیاں تھیں جن کے متعلق اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی بیویاں ہیں۔ انہیں وہ سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپا کر لایا تھا، مگر ان 2 آدمیوں کے سامنے وہ بے پردہ آئی۔ عالم نے ان کا تعارف دونوں آدمیوں سے کرایا اور الماری میں سے شراب کی بوتل نکالی۔ ایک لڑکی گلاس لے آئی، شراب گلاسوں میں ڈالی گئی۔ ان 2 آدمیوں نے شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ پہلے کام کی باتیں کر لیں، ہری پٹی والے نے کہا، ہمیں 2 آدمیوں کو قتل کرنا ہے۔ دوسرے نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اور علی بن سفیان کو۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے دونوں آدمیوں کو نہیں دیکھا، ہمیں دونوں آدمی دکھا دے۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ اتنا دیکھا ہے کہ دونوں کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ عالم نے کہا، میں نے جو مہم شروع کر رکھی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ دونوں کو اچھی طرح پہچان لوں۔ علی بن سفیان اتنا ذہین اور گھاک ہیں کہ اپنے کسی جاسوس کو یہاں بھیجنے کی بجائے خود یہاں آ سکتا ہے۔ اگر وہ بھیس بدل کر میرے سامنے آئے تو بھی اسے پہچان لوں گا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہری پٹی والے نے کہا، اس سے بھی خوب پہچانتا ہوں۔ عالم نے جواب دیا۔ ہری پٹی والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کنپٹیوں پر رکھے، داڑھی کو پکڑا اور ہاتھوں کو نیچے جھٹکا دیا۔ اس کی لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کے چہرے سے الگ ہو گئی، پیچھے چھوٹی سی داڑھی رہ گئی تھی جو نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی تھی، مونچھیں بھی تراشیدہ تھی۔ لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں مصنوعی تھی جو اب اس نے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس نے آنکھ سے ہری پٹی بھی نوچ کر پرے پھینک دی۔ عالم جہاں تھا وہی بت بن گیا، اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور اس کا منہ کھل گیا۔ دونوں لڑکیاں حیران و ششدر کبھی اس آدمی کو دیکھتی جس نے اپنے بہروپ اتار دیا تھا، کبھی عالم کو دیکھتی جس کا رنگ لاش کی طرح کا ہو گیا تھا۔ عالم کے منہ سے حیرت اور گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی سرگوشی نکلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی؟ ہاں دوست، اسے جواب ملا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، تمہاری شہرت سن کر تمہارا درس سننے آیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھی کی داڑھی کو مٹھی میں لے کر جھٹکا دیا، اس کی داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی۔ اس نے عالم سے کہا، آپ اسے بھی پہچانتے ہوں گے؟ پہچانتا ہوں، عالم نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ علی بن سفیان کی صرف تھوڑی پر داڑھی تھی۔ اچانک لڑکیاں اور عالم پیچھے کو دوڑے اور الماری میں سے چھرا نما تلواریں نکال لیں، مگر ادھر کو گھومے تو ان کی تلواریں جھک
गईं क्योंकि सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान ने चौकों के अंदर से उसी किस्म की तलवार निकाल ली थी। लड़कियों को तैज़नी की मशक तो कराई गई थी, लेकिन दो पेशावर तैज़नों के मुकाबले में न आ सकी। उनकी तलवारें नीचे ज़मीन पर रखवा दी गई। अली बिन सुफियान बाहर निकले। ज़रा सी देर में 6 आदमी जो बाहर खड़े थे उसी साइज़ की तलवारें लिए खिड़की में से कूद कर आ गए। दूसरे दिन मस्जिद के सामने उस इलाके के लोगों का हुजूम था। वहाँ चंद एक सरकारी एहलकार भी थे जो लोगों को बारी बारी आलिम के उस खुफिया कमरे में ले जा रहे थे। यहाँ सलीब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीरें आवीज़ा थी। लोगों की शराब की बोतलें भी दिखाई गई। एहलकार आलिम की असलियत बता रहे थे और वो जिहाद का जो नज़रिया पेश करता रहा था उसकी वजाहत कर रहे थे। सुल्तान अय्यूबी की हिदायत पर अली बिन सुफियान ने सारे मुल्क में जासूसों का जाल बिछा दिया था, क्योंकि ये साबित हो गया था कि मुल्क में ख़ुसूसन काहिरा में सलीबियों ने बहुत से जासूस और तखरीबकार भेज दिए हैं। सलीबियों ने मुसलमानों के किरदार कशी की जो ज़मीन दोस्त मुहिम चलाई थी वो सुल्तान अय्यूबी को ज़्यादा परेशान कर रही थी। उन्हें जब अली बिन सुफियान ने इतला दी थी कि एक मस्जिद का पेश इमाम हर रात दर्स देता है और इस्लामी नज़रियात को बिगाड़ कर पेश कर रहा है, तो सुल्तान अय्यूबी ने फ़ौरन ही ये हुक्म नहीं दिया था कि इस आलिम को गिरफ़्तार कर लो, बल्कि सुल्तान ने कहा था, अली, मज़हब में फ़िरका बंदी शुरू हो गई है। ये पेश इमाम किसी फ़िरके का होगा। ये भी हो सकता है कि वो कुरान की अपनी तफसीर पेश कर रहा हो। मैं मज़हब में दखल नहीं देना चाहता। मैं हाकिम हूँ, आलिम नहीं हूँ। अगर तुम समझते हो कि वो कोई तखरीबकार हैं तो गिरफ़्तारी से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लो। पेश इमाम का दर्जा मुझसे बहुत ज़्यादा बुलंद है। अली बिन सुफियान ख़ुद इस मस्जिद में दर्स सुनने नहीं गया था, क्योंकि उसे शक था कि अगर ये पेश इमाम वाकई दुश्मन का भेजा हुआ तखरीबकार है तो उसे पहचानता होगा। उसने अपने ज़हीन सुराग रसा मस्जिद में भेजे थे जो 10-12 मरतबा वहाँ गए और उन्होंने जो दर्स सुने वो मनोअन अली बिन सुफियान को सुना दिए। आखिर एक मरतबा उस सलेबी आलिम ने जिहाद पर दर्स दिया और दलील ये पेश की जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी सुनी। सुराग रसाओं ने सारा माजरा अली बिन सुफियान को सुनाया तो कोई शक न रहा। अली ने सुल्तान अय्यूबी को बताया और ये राय दी कि अगर ये शख्स सलीबियों का जासूस और तखरीबकार नहीं तो भी उसे पकड़ना या रोकना ज़रूरी है, क्योंकि वो जिहाद का ऐसा नज़रिया पेश कर रहा है जो सिर्फ़ वो आदमी पेश कर सकता है जो दुश्मन का आदमी हो या उसका दिमाग चल गया हो। सुल्तान अय्यूबी ने यह रिपोर्ट बड़ी गौर से सुनी और कहा कि मामला बहरहाल मज़हब, मस्जिद और पेश इमाम का है। इसने फ़ैसला किया कि वो और अली बिन सुफियान ख़ुद बहरूप में दर्स सुनने जाएगा और ख़ुद यकीन करेगा कि पेश इमाम की नीयत और असलियत क्या है। जिहाद के साथ हैवानी जज्बे के ज़िक्र ने सुल्तान अय्यूबी के कान खड़े कर दिए थे। इसने अली बिन सुफियान के साथ सलाह मशवरा करके ये बहरूप तैयार कराया था जिसमें वो मस्जिद में गए थे। अली बिन सुफियान जासूसी और जासूसी के ख़िलाफ़ दिफा के फ़न का माहिर था। उसने सुल्तान अय्यूबी को अपनी एक और कामयाबी से आगाह कर दिया था। वो ये थी कि फैज़ुल फ़ातिमी को जिस सलेबी लड़की ने मौका पर गिरफ़्तार कराया और अहमद कमाल के नाम के एक ईमानदार की खातिर इस्लाम कबूल करने और इसके साथ शादी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की मगर मारी गई थी, उसमें वो खुफिया अल्फाज और इशारे बताए थे जो सलीबी जासूस एक दूसरे को पहचानने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसकी निशानदही पर चंद एक मुसलमान भी पकड़े गए थे जो सलेबियों से ज़रो जवाहिरात और ख़ूबसूरत लड़कियां लेकर उनके लिए जासूसी करते थे। उन्होंने भी अली बिन सुफियान के तहखाने में तस्दीक की थी कि ये अल्फाज और इशारे इस्तेमाल होते हैं। इशारे ये थे कि जासूस जो एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं और एक दूसरे के मुतालिक यकीन करना चाहते हैं, इनमें से एक आसमान की तरफ देखकर कहता है मालूम नहीं मौसम कैसा रहेगा। वो ऐसी बेपरवाही के ऐसे लहजे में कहता था जैसे यूं ही उसे मौसम का ख्याल आ गया हो। दूसरा कहता था बारिश आएगी, उसे जवाब मिलता था आसमान बिल्कुल साफ़ है। दूसरा कहता था हम गटाए लाएंगे और वो कहा लगाता था। कह के ही की ज़रूरत ये होती थी कि ये मुकालमा कोई और सुन ले या दूसरा आदमी जासूस ना हो तो वो समझे कि इस आदमी ने मजाक किया है। अली बिन सुफियान को बताया गया था कि यह खुफिया मुकालमा उस वक्त बोला जाएगा जब ये ज़ाहिर हो जाएगा। दूसरी बात जो अली बिन सुफियान ने मालूम की थी वो यही थी कि जासूस एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताते। इनका हेड क्वार्टर फ़लस्तीन का एक कस्बा शोबक था जो एक किला था। ये सलीबियों का जासूसी मरकज़ था। इनके सहारे सुल्तान अय्यूबी और अली बिन सुफियान बहरूप में मस्जिद चले गए। उन्होंने जिहाद के दर्स की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो आलिम ने ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर वो इसके पास अकेले रह गए और इन खुफिया मुकालमों को बेनकाब कर दिया। उसने बाद में बयान दिया था कि वो इतना कच्चा जासूस नहीं था कि वो अजनबी आदमियों के आगे अपना आप ज़ाहिर कर देता।
اسے ان خفیہ الفاظ نے پھنسایا، کیونکہ یہ مکالمہ ہر ایک جاسوس کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جاسوسوں کے اعلیٰ درجے کا مکالمہ، اس سے نیچے اس سے کوئی جاسوس واقف نہیں ہوتا۔ اس مکالمے کے بعد کا کہا خاص طور پر قابل ذکر تھا۔ اس کے بغیر ایک دوسرے پر اپنا راز فاش نہیں کیا جاتا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا لگایا تھا، وہ اپنے ساتھ 6 جانبازوں کو بھی لے گیا تھا کہ بے وقت ضرورت مدد دیں۔ علی بن سفیان نے اس جاسوس کو اور ان دونوں لڑکیوں کو اپنے تہخانے میں بند کر دیا اور سب سے پہلے اس علاقے میں جا کر تفتیش کی کہ یہ شخص اس مسجد پر قابض کس طرح ہوا اور اس سے پہلے جس جھونپڑی میں رہتا تھا وہ اسے کس نے دیا تھا۔ وہاں کے مختلف لوگوں نے بیان دیے۔ ان سے پتہ چلا کہ یہ شخص 2 بیویوں کے ساتھ اس آبادی میں آیا۔ پہلے ایک آدمی کے گھر مہمان رہا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی عالم فاضل ہیں تو انہوں نے اسے ایک جھونپڑا دے دیا۔ وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا۔ وہاں بہت مدت سے ایک پیش امام تھا۔ یہ شخص پیش امام کا مرید بن گیا۔ 15-16 روز بعد پیش امام نے مسجد میں پیٹ درد کی شکایت کی۔ یہ شکایت اتنی تیز بڑھی تھی کہ اس کے بعد پیش امام مسجد میں نہ آ سکا۔ حکیموں نے گھر جا کر دیکھا، دوائیاں دی، مگر وہ تیسرے روز مر گیا۔ اس کے بعد اس عالم نے لوگوں سے بات کر کے مسجد سنبھال لی۔ اس نے ایسا تاثر پیدا کیا کہ لوگ اس کے عقیدت مند ہو گئے اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے مکان دے دیا۔ علی بن سفیان کے پوچھنے پر لوگوں نے اسے بتایا کہ انہوں نے کئی بار اس شخص کو پیش امام کے لیے کھانا لے جاتے دیکھا تھا۔ علی بن سفیان جان گیا کہ پیش امام کو اس آدمی نے زہر دیا ہے اور اسے راستے سے ہٹا کر مسجد پر قبضہ کیا تھا۔ اس جاسوس کے گھر کی تلاشی میں بہت سے ہتھیار برآمد ہوئے تھے جو مختلف جگہوں پر چھپائے گئے تھے۔ وہاں زہر بھی برآمد ہوا جو ایک کتے کو دیا گیا تو کتا 3 دن بے چین رہا، پر گرتا رہا اور اٹھتا رہا۔ تیسرے دن شام کے بعد کتا مر گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی تفتیش سلطان ایوبی کے آگے رکھی تو سلطان نے اسے کہا، ان تینوں کو قید میں خوب پریشان کرو اور انہیں خوفزدہ کیے رکھو، لیکن میں انہیں جلاد کے حوالے نہیں کروں گا اور انہیں قید میں بھی نہیں ڈالوں گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میں انہیں حفاظت اور عزت سے واپس بھیج دوں گا۔ علی بن سفیان نے حیرت زدہ ہو کر سلطان ایوبی کے منہ کی طرف دیکھا۔ سلطان نے کہا، میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں۔ علی، ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، میں سوچ رہا ہوں یہ بازی لگاؤں یا نہیں۔ سلطان نے ذرا توقف سے کہا، کل دوپہر کے کھانے کے بعد نائب سالاروں، مشیروں، اعلیٰ کمانداروں اور انتظامیہ کے ہر شعبے کے سربراہ کو میرے پاس لے آنا، تمہاری موجودگی بھی ضروری ہے۔ علی بن سفیان نے اس رات پہلی بار اس عالم سے تفتیش کی، لیکن وہ بڑا سخت آدمی نکلا۔ اس نے کہا، غور سے میری بات سن لو علی بن سفیان، ہم دونوں ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں۔ تم میرے ملک میں کبھی پکڑے گئے تو مجھے امید ہے کہ تم جان دے دو گے، اپنے ملک پر اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دو گے۔ تم یہی توقع مجھ سے رکھو۔ مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر میں تمہیں وہ ساری باتیں بتا دوں جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو بھی تم لوگ مجھے بخشو گے نہیں۔ مجھے اس تہخانے میں مرنا ہے، خواہ تم جلاد سے مروا دو، خواہ اذیت میں ڈال کر مار دو، پھر کیوں اپنی قوم کو دھوکہ دوں۔ مجھے امید ہے تم اپنا ارادہ بدل دو گے۔ علی بن سفیان نے کہا، کیا تم ان 2 لڑکیوں کی عزت بچانے کی خاطر یہ پسند نہیں کرو گے؟ میں جو پوچھوں وہ مجھے بتا دو۔ کیسی عزت؟ اس نے جواب دیا، ان لڑکیوں کے پاس صرف حسن اور ناز و نخرے ہیں، یا وہ استادی ہیں جس سے وہ پتھر کو بھی گرویدہ کر لیتی ہیں۔ ان کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی تو انہیں سکھلایا جاتا ہے کہ اپنی عزت سے دستبردار ہو جاؤ۔ ہم لوگ اپنی جان اور عزت بہت دور پھینک آتے ہیں۔ تم ان لڑکیوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرنا چاہو کر لو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سالاروں اور وزیروں اور علی بن سفیان سے مشاورت کے بعد ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا یقینی بنائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور آخر میں کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ درود پاک ضرور لکھیے۔